اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال الامام موسیٰ بن جعفر علیہ السلام انہا الصدیقۃ الشہیدہ۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی حدیث کہ آپ جناب فاطمہ زہرا صدیقہ ہیں، شہیدہ ہیں۔ جناب فاطمہ زہرا کو شہید کیا گیا ہے اور ان کی شہادت کو عام کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ فاطمیہ کو تحریک کی صورت میں منانا، اس کی اہمیت کو سمجھنا ہماری ذمہ داری۔ لیکن جو سب سے اہم بات ہے، ہم وحدت کے طرفدار ہیں، ہم اتحاد کے پجاری ہیں، ہم انسجام کے نقیب ہیں، لہذا کوئی بھی ایسی بات کہ جو اتحاد و اتفاق کے منافی ہو۔ اب یہیں پر مسئلہ پیش آتا ہے۔ دو قسم کے لوگ ہیں، ایک وہ ہیں جو دو آتشہ اتحاد و وحدت کے طرفدار ہو جاتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ایام عزائے فاطمیہ، یعنی یہ ساری باتیں ہمارے ساتھ گزری ہیں اس لیے میں عرض کر رہا ہوں، ایام عزائے فاطمیہ اتحاد و وحدت کے منافی ہیں۔ ہم نے جب ایک صاحب سے کہا کہ آپ اس کو پڑھیے ایام عزائے فاطمیہ میں کہ اس کو عاشورہ کی طرح منایا جائے، تو انہوں نے کہا آپ مجھے دکھا دیجئے کہاں ہے عاشورہ کی طرح۔ تو میں نے تو یہ کہہ دیا تھا کہ نہیں، آپ شہادت پڑھ دیجئے، لیکن یہ ہے پرانی کتابوں میں کئی بار شائع بھی ہو چکا ہے۔ لیکن عاشورہ کی طرح منانا ہے، یعنی عام کرنا ہے فاطمیہ کو۔ اہم بات یہ کہ جو لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں اپنوں میں کہ اتحاد کے منافی ہے ایام عزائے فاطمیہ، میں اس کے برعکس کہتا ہوں، اگر اس طریقے سے منایا جائے فاطمیہ جس طریقے سے جناب سیدہ چاہتی ہیں، تو اصلاً ایام عزائے فاطمیہ اتحاد اور وحدت کے منافی نہیں ہوگا، بلکہ مسلمانوں کا آپس میں بیٹھ کر تبادلہ خیال کا بہترین موقع ہے، تضارب آراء کا بہترین موقع ہے کہ آئیں بیٹھیں، سلجھ کے سمجھ کے بات کریں۔ اگر کوئی بات اس میں غلط ہے، جھوٹی ہے، تو کہیں کہ یہ فلاں مورخ نے جھوٹ لکھا ہے، آئیں بیٹھیں، گالی سے نہیں، بے لگام زبان سے نہیں، اریب زبان سے نہیں۔ یہ دشمن فائدہ نہ اٹھانے پائے ہماری عزاداریوں سے، ہماری مجلسوں سے، ہماری تحریک سے، ہمارے پروگرام سے، کہ یہ لگے کہ آپس میں دو دھڑا لڑ رہا ہے، ایک دوسرے کو گالی گفتہ کر رہا ہے، ایک دوسرے پر طعن و تشنیع کر رہا ہے، نکتے کے نام پر طنز ہو رہا۔ طنز نہیں، کبھی بھی فاطمیہ طنز کے لیے نہیں ہے، کبھی بھی فاطمیہ طعنہ زنی کے لیے نہیں ہے، حق بیانی کے لیے ہے۔ دل میں درد ہوگا، یہ بات ہر جگہ مسلم ہے، جو بات دل سے نکلتی ہے اثر رکھتی۔ اگر ہم فاطمیہ مناتے ہیں اس دل سے، اس نیت سے کہ جو لوگ نہیں جانتے ہیں جناب سیدہ پر مظالم جو ڈھائے گئے ہیں ان کو معلوم ہو جائے تاکہ وہ حق کی طرف ہو جائیں، تو لوگوں کے دل ہماری طرف آئیں گے، جناب سیدہ کی طرف لوگوں کے دل آئیں گے۔ اور اگر ہم نے یہ سوچا کہ ہماری بات کرسی پہ بیٹھ جائے، کسی طریقے سے ہم منوا لیں، تو یہ تو کام اللہ کے ہاتھ میں، کس کو منوائے کس کو نہ منوائے۔ ہماری ذمہ داری جب رسول اللہ کے لیے ذمہ داری ہو گئی وما علینا الا البلاغ، تو ہماری ذمہ داری ہے پہنچانا، بلاغت ہماری ذمہ داری ہے، منوانا ہماری ذمہ داری نہیں ہے، طنز ہماری ذمہ داری نہیں ہے۔ ہم سب کو دعوت دیتے ہیں، وحدت کی دعوت، اتحاد کی دعوت، یگانگت کی دعوت۔ ہمارا دشمن مشترک ہے، اس لیے ہمیں مشترک ہونا پڑے گا۔ ایام عزائے فاطمیہ کو ہم منائیں عاشورہ کی طرح۔ آج کربلا کو شیعہ، سنی، ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی سب مناتے ہیں۔ کیوں مناتے ہیں؟ اس لیے کہ ہم نے کربلا کو عام کیا سب کے لیے۔ اسی طریقے سے اگر ہم نے کوشش کی سیدہ مرضیہ پر ڈھائے گئے مظالم کو عام کرنے کی، آہستہ آہستہ لوگوں کے ذہنوں کو بناتے ہوئے، تو مراجع اعظام نے جو بنیاد رکھی ہے، مراجع اعظام نے جو حیاء نو کا طریقہ انجام دیا ہے، اس کے نتیجے میں ہم ان دلوں کو بھی جناب سیدہ سے جوڑ سکتے ہیں جو جناب سیدہ پر مظالم ڈھانے والوں کے نزدیک ہیں،
ان کو ہم جناب سیدہ سے نزدیک کر سکتے ہیں، ان کو جناب سیدہ کا ویسا عاشق بنا سکتے ہیں جو دشمنان سیدہ سے دشمنی کرنے والے ہوں۔ تو اس کے لیے ہمیں بیٹھ کے محبت سے بات کرنی ہوگی، ہمیں سوالات پیش کرنے ہوں گے، ہمیں محبت سے بات کرنی ہوگی، تان و تشنیع سے نہیں۔ بس ایام عزائے فاطمیہ کا جو سب سے بڑا طریقہ ہے، جو سب سے بڑا قدم اٹھانا ہے ہمیں، وہ یہ ہے کہ ہم، اسی لیے ہمیں یاد ہے کہ ہم سے ایک بار آیت اللہ العظمیٰ سیستانی مدثر اللہ العالی نے کہا تھا کہ اگر تم فاطمیہ منانا چاہتے ہو، فاطمیہ پر کام کرنا چاہتے ہو، تو خطبہ جناب سیدہ پر کام کرو۔ جناب سیدہ نے پیغمبر اکرم کی خصوصیت کیا بیان کی ہے، کس ماحول سے پیغمبر اکرم نے درندہ صفت لوگوں کو کس طریقے سے انسانیت سکھائی، ان ماحول کو تم لوگوں کے سامنے پیش کرو۔ جناب سیدہ کی زندگی کا وہ بس وہی حصہ نہیں ہے جو 3 مہینہ کا حصہ ہے، وہ ایک اہم ہے، وہ ایک انقلابی زمانہ ہے، لیکن ان انقلابی زمانوں میں بھی مصائب کو کس طریقے سے فضائل جناب سیدہ میں تبدیل کیا جائے، ظلم کی نقاب ہٹانے کے لیے، سماج میں بصیرت ایجاد کرنے کے لیے، پرانے زمانے کے ظالم کے اوپر فقط بیان بازی کر کے اس کے اوپر لان تان کر کے نہ ٹک جاؤ، بلکہ دور حاضر میں جو ایسے افکار ہیں، دور حاضر میں جو ایسے لوگ ہیں جو فتنہ پھیلا رہے ہیں فتنہ ستیزی کے نام پر، ان سے کیسے مقابلہ کرو گے؟ یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو اہمیت کو جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے زمانے میں اور دو چند کرتی ہیں، اور ان مبلغین کی ذمہ داری کو دو چند کرتی ہیں اور بڑھاتی ہیں کہ جو جناب سیدہ کی شہادت کے زمانے میں تبلیغ کے فرائض انجام دیتے ہیں، کہ جناب سیدہ نے جو بصیرت ایمان اور عبادت کے ذریعے سے کائنات میں پھیلائی ہے، ظلم کا چہرہ بے نقاب کرنے کے حوالے سے، اپنے اسلامی سماج کی سستی، دنیا طلبی، آرام طلبی، لا تعلقی، بے حسی، اگر آج ہمارے شیعہ سماج میں، آج اگر ہمارے شیعہ معاشرے میں یہ سارے اوصاف پائے جائیں گے تو مجالس ہوتی رہے، تذکرہ ہوتا رہے، پھر بھی جناب سیدہ مظلوم رہیں گی۔ اگر ہمیں جناب سیدہ کو، ان کے مقصد کو زندہ رکھنا ہے، اور ہمارے ہی ذریعے سے یہ کام ہوگا، اس لیے کہ ہمیں یہ ذمہ داری دی گئی ہے، تو ہمیں ایام عزائے فاطمیہ کو زندہ کرنے کے لیے ظالموں کے چہروں کو بھی بے نقاب کرنا ہوگا، اور ماضی کے ظالموں کے ساتھ ساتھ دور حاضر کے جو ظالم سامراج ہیں ان کا بھی چہرہ بے نقاب کرنا ہوگا، اور یہ بتانا ہوگا کہ افراد بدلتے ہیں، کردار نہیں بدلتے ہیں۔ آج بھی ایام فاطمیہ کی تحریک ظلم کے خلاف اعلان نبرد ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔